نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سب مل کے درود شریف پڑھیں ایک دفعہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے جو کور کیا ہے اس کتاب میں وہ صفحہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس مختلف ہو، مگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد ہوئی تھی وہاں تک ابھی تک ہم کور کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اس میں آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا، وہ آپ لوگوں کو لنک دیا تھا لاسٹ ٹائم، ایک جس میں تھا لیونگ صحابی، وہ درخت ہے اور کس طرح سے وہ درخت کھڑا ہوا ہے ڈیزرٹ میں، بالکل جہاں پہ کوئی اور نام و نشان نہیں ہے کسی بھی سبزے کا، کوئی گرینری نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، سبحان اللہ وہ ایک درخت کھڑا ہوا ہے اور کتنا زمانہ گزر گیا سبحان اللہ کہ جس کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تو آپ نے سنی لی ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کیسی برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہوئیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ چکے ہیں جو آپ کے بچپن میں جو یہ واقعات ہوئے تھے، یہ بھی ایک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو برکتیں تھیں وہ ہر طرف جدھر جاتے تھے ادھر برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی تھیں۔ ہم نے پڑھا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بارے میں، تو پتہ ہے آپ کو کہ کتنی مہر کتنا رکھا گیا تھا؟ 20 اونٹ میں نے آپ کو بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم، 20 اونٹ یا پھر 6 اونٹ، یعنی یہ اتنا تھا کہ بہت زیادہ بھی نہیں تھا کہ جیسے آج کے وقت میں کئی لوگ لاکھوں میں مہر رکھتے ہیں، تو اس طرح بھی نہیں تھا، نہ ہی بہت ایسے 32 روپے والا تھا، درمیانہ سا تھا، ٹھیک ہے، مگر اٹ واز رسپیکٹیبل اماؤنٹ، ایسا نہیں تھا کہ بہت ہی کوئی لو اماؤنٹ ہو۔ اور خطبہ نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ابو طالب نے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہ باتیں یاد ہونی چاہیے۔ اچھا آج میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں، لاسٹ ٹائم ہم تھوڑا سا جلدی سے اس سے گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے کیسے ملاقات ہوئی، تو اس میں یہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، اس میں بک میں نہیں ہے یہ، تو میں آپ کو خود سے بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے نا، تو لوگوں کی بکریاں بھی چراتے تھے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوائل عمر میں، یہ پچھلی اگر آپ دیکھیں ٹاپک عملی زندگی، تو اوائل عمر میں بکری چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکری ضرور چرائی، ٹھیک ہے، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے اور لوگوں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، ان کی بھی بکریاں تھیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک اور آدمی تھا، دونوں کو ہائر کیا کہ آپ میری بکریاں چرائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 23-24 سال کی تھی تقریباً، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی بہن تھی حالہ، یہ نام آتا ہے بعض روایت میں، تو انہوں نے پھر ان دونوں کو یہ بکریاں دی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک دوسرا ایک لڑکا تھا۔ تو ایک دن اس لڑکے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ چلیں ہم جا کے اپنی تنخواہ مانگے، اپنی اجرت مانگے جا کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی جا کے میرے لیے بھی لے آؤ، اس لیے کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں جا کے اپنے لیے اجرت مانگوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ گیا ان کے پاس، اور جب وہ ان کے پاس گیا ہے تو وہاں پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی تھی، اور
اس نے جا کے جب اجرت مانگی تو انہوں نے کہا کہ وہ کیوں نہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لڑکے نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے. تو اس پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی وہ کہنے لگیں کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا کہ اتنی حیا والا اور اس قدر نیک اور اس قدر یعنی عزت والا اور اس قدر شرف والا اور اس قدر زیادہ یعنی بہت ساری ان کی تعریفیں انہوں نے کی، سچائی والا، امانت والا، اتنا مطلب ایسا بندہ میں نے نہیں کبھی دیکھا. تو یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف ہوئی اور انہوں نے پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا. اب دیکھیں جب کسی کی تعریف بہت زیادہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کے دل میں ضرور اس انسان کے لیے ایک یعنی دل میں ایک تھوڑا سا آتا ہے نا کہ ہاں آپ امپریس ہو جاتے ہیں. نہیں ابھی کوئی پیج نمبر نہیں ہے، ابھی میں اپنے طور پہ ہی آپ کو بتا رہی ہوں. تو اینی ہاؤ اس طرح سے ایک فرسٹ انٹروڈکشن تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت مالدار تھیں، تو ظاہر ہے اس زمانے میں عورتیں تو جاتی نہیں تھی تجارت کا مال لے کر، تو اب ان کو بھی کوئی چاہیے تھا بندہ کہ جو مال لے کر جائے. اور جب ان کو اپنی بہن کے منہ سے انہوں نے یہ بات سنی ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد جب ان کو تجارت کے لیے کسی کو بھیجنا تھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے سلیکٹ کیا. اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایکسپیرینسڈ نہیں تھے تجارت کے لیے، لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک طرح سے رسک لینا ہی تھا نا، ایک ایسے بندے کو بھیج رہے ہیں جو اس نے کبھی ایسا سفر نہیں کیا، کبھی تجارت نہیں کی، لیکن وہ دیانت داری ہی چاہتی تھی کیونکہ پہلے وقت میں مداربے پہ ہوتی تھی یہ ساری ٹریڈنگ. اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک بندے کو ہائر کر دیا اس کو تنخواہ دے دی، بلکہ کیا ہوتا تھا پرسنٹیج، پروفٹ پہ پرسنٹیج رکھی جاتی تھی کہ کتنا پروفٹ بنے گا اس میں سے اتنا پرسنٹ تمہارا. تو لوگ بہت بے ایمانی کرتے تھے، بہت ڈنڈی مارتے تھے. ظاہر ہے مالکن اوپر سر پہ نہیں ہے تو وہ اکیلے چلے جاتے تھے، بہت اس طرح ہیرا پھیری کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جس طرح سے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے، اور کون سی جگہ پہ گئے تھے مال لے کے، بتایا تھا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم، یاد ہے کچھ آپ لوگوں کو؟ بسرا لے کے گئے تھے نا. بسرا عراق کا شہر بصرہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہے یہ ڈمیسکس کے راستے میں آتا ہے، شام کی طرف گئے تھے تو وہاں کے راستے میں آتا ہے، اس کا نام ہے بسرا. ٹھیک ہے، یہ آپ پیش لگا لیں یہاں پہ. تو پھر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی برکت بھی تھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے، اور دیانتداری بھی تھی کہ اتنا پروفٹ ہوا، ملٹیپل پروفٹ ہوا. اور اس کے بعد میسرہ نے بھی جب بہت تعریف کی تو یہ ساری چیزیں جب ایڈ اپ ہوئی ہیں، بہن سے بھی اتنی تعریف سنی تھی تو تب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رشتہ بھیجا تھا. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود عورت کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے اگر رشتہ بھیجا جائے تو اس میں کوئی عار نہیں ہے، کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو رشتہ بھیجا جا سکتا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ان سے جو اولاد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پہلی تو یہ بات ہے کہ 50 ایئرس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تھے، یعنی 25 سال سے لے کے 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی بیوی رہی، ان کے علاوہ کوئی اور بیوی نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شادیوں کا شوق تھا، تو یہ ہے پرائم ٹائم اپنی ایج کا جس میں کہ اگر انسان کو شادی کا شوق ہو تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو شادی کر لی تھی، اس کے بعد بھی شادی کر سکتے تھے. عربوں میں تو عام تھا، بلکہ شادی کی کوئی لمٹ ہی نہیں تھی. تو آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے کہ اگر ایسا ہی ان کو ہوتا تو پھر اس کے بعد شادی کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی. یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین عورت ہیں اس دنیا کی جن کو شرف ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا. اور یہ وہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے.
سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خدیجہ یہ جبرائیل آئے ہیں اور یہ آپ کو آ کے اللہ کا سلام دے رہے ہیں اور جنت میں گھر کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو اس پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی دانا خاتون تھی، کہتی ہیں کہ ان اللہ هو السلام، بے شک اللہ سلام ہے، یعنی یہ نہیں کہا وعلیکم السلام، جیسے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو وعلیکم نہیں کہہ سکتے، یہاں اللہ تعالیٰ کو جزاک اللہ نہیں کہہ سکتے، ایسی چیزیں نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے۔ تو اتنی سبحان اللہ وہ پیاری بات کرتی ہیں کہ ان اللہ هو السلام۔ اور پھر جب ان کی وفات بھی ہو گئی تھی تو بہت بعد میں ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں آئی جتنی مجھے خدیجہ پہ آتی تھی۔ تو واقعی ازواج نے پوچھا کہ وہ تو آپ کی شادی سے زمانہ پہلے گزر چکی تھی، تو پھر آپ کو ان پہ کیوں غیرت آتی تھی اتنی؟ تو فرماتی ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کا ذکر کیا کرتے تھے کہ خدیجہ ایسے کہتی تھی، خدیجہ ایسے کرتی تھی، خدیجہ یہ کہتی تھی، تو مجھے بڑی غیرت آتی تھی۔ تو ایک دن فرمانے لگیں کہ میں نے کہہ ہی دیا کہ آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں تو جو پہلے سے شادی شدہ تھی 2 دفعہ، اور اللہ نے آپ کو ان سے بہتر دے دی بیویاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ تم اس وقت میرے پاس آئی جب اللہ نے مجھے عزت دے دی تھی، اور خدیجہ اس وقت میرے پاس آئی جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا، یعنی اس وقت ایمان لے کر آئی تھی جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، اس وقت اپنا مال دیا تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مال دینے والا نہیں تھا، اس وقت سپورٹ کیا تھا جب کوئی اور سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے مجھے اولاد بھی دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ہدیے آتے تھے یا گوشت آتا تھا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے، فلاں خدیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیج دو۔ اور ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی والی بڑی بہن جن کا میں نے آپ کو بتایا یہ آئیں، اور جب وہ ابھی دروازے کے باہر ہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی چاپ سنی ہے نا تو چہرہ بدل گیا کہ یہ خدیجہ کے پیروں کی چاپ کی طرح چاپ ہے۔ اور جب انہوں نے نوک کیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا کہ یہ دستک خدیجہ کی دستک جیسی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کے قریب ہو گئے۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی صحابہ کرام نے کئی مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تو اگر آپ لوگ کبھی پڑھنا چاہتے ہیں نا کہ آئیڈیل بیوی کیسی ہوتی ہے تو ضرور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پڑھیے گا، جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور کیسے ٹف ترین حالات میں سپورٹ کیا، کیسے دلجوئی کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار تھیں، کیسے ہمدردی کرتی تھیں، بہت زبردست یعنی خاتون تھیں۔ اور ان کے حالات زندگی پڑھ کے واقعی یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کے لیے ایک بہترین عورت کو چنا۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام پڑھیں گے اور یاد کریں گے، تو پہلا بچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیدا ہوا وہ کون تھے؟ قاسم۔ قاسم تو یہ کہا جاتا ہے تقریباً کوئی کہیں 1-2 سال آتا ہے، کہیں 6-7 سال آتا ہے کہ اس وقت ان کی وفات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جیسے یہ سیکوینس لکھا ہوا ہے نا اسی طرح بچے پیدا ہوئے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عبداللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیوں کو، یہ جو پہلے 3 نام لکھے ہیں زینب، رقیہ اور ام کلثوم، ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ اور ایک پیرنٹس کے لیے سب سے بڑی تکلیف یہ دہ بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلی جائے۔ اسی طرح ایک بچے کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کے والدین دنیا سے چلے جائیں اور وہ اپنے والدین کو دنیا سے، یعنی وہ ابھی چھوٹی ایج میں ہو اور یہ بات دیکھے اپنے سامنے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں حالات دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بھی ہوئے اور ایک دفعہ نہیں ہوئے. باپ تو پہلے ہی نہیں تھے، ماں بھی نہیں رہی، دادا بھی چلے گئے، پھر اس کے بعد جوان ہوئے تو چچا بھی چلے گئے. تو دونوں حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزرے ہیں کہ اپنی اولاد کا بھی صدمہ دیکھا اور اپنی بچپن میں والدین کو بھی کھو دیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس کو اپنے غم یاد آئیں، جس کے اوپر غم ٹوٹے، وہ میرے غموں کو یاد کر لے، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے کی بار بار تلقین فرماتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی وہ عمر دیکھی تھی کہ یتیم کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور وہی انسان پہچان سکتا ہے، دیکھیں ان چیزوں کو، جو ان حالات سے گزرا ہو. ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے مزے کرنے والے اور لگژریز میں رہنے والے شاید کبھی بھی کسی غریب کا درد نہیں سمجھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت بھی دیکھی، اس لیے غریب کا درد بھی محسوس کر سکتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی بھی دیکھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں. ساری یہ حکمتیں، ورنہ شاید کبھی لوگ کہتے کہ آپ کو کیا پتا جی، آپ نے کبھی دیکھا ہو تو آپ کو پتا ہو کہ ہمارے پر کیا گزرتی ہے. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کا جو غم دیکھا ہے کہ جب عبداللہ کی وفات ہوئی تھی تو ابو جہل چیختا ہوا مکہ کی گلیوں میں نکل آیا تھا اور اس نے کہا تھا قد بطر محمد، قد بطر محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی اولاد ختم ہو گئی، دم کٹا جس کو کہتے تھے کہ یعنی اب ان کے آگے کوئی نسل نہیں چلنے والی. سوچیں ایک اولاد کا غم اور ایک دشمن کی خوشی. اسی پہ سورہ کوثر پھر نازل ہوئی تھی کہ اللہ نے ایک اولاد لیا نا تو دیکھیں دوسری طرف آپ کو کوثر عطا فرما دی. اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت سے لینے والے کروڑوں کروڑوں لوگ ہیں. آپ پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود جو محبت ہے، امتی جتنا بھی جیسا بھی ہو جائے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں ہے وہ کیا ہے. اور ابو جہل، ابو لہب جیسوں سے جو نفرت ہے، ان کا نام لیا بھی جاتا ہے تو نفرت سے لیا جاتا ہے. وہ جو ان کو یہ کہہ رہا تھا، آج دیکھو اس کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے سارا کور کیا تھا. آج ہم آگے دیکھتے ہیں. پیج نمبر 38 ہے میری بک میں، آپ لوگ نکال لیں. بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ. اچھا، اب یہاں پہ یہ واقعہ کیوں لایا گیا؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 35 سال عمر تھی جس وقت یہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی دوبارہ، اور 10 سال ہو گئے یعنی حضرت خدیجہ کے ساتھ رہتے ہوئے. اب ان 10 سالوں کی جو ڈیٹیل ہے نا وہ کوئی خاص کتابوں میں نہیں ملتی. تو یہ اہم واقعہ ایک جو نبوت سے پہلے کا ہے وہ اس واقعے کا ذکر ملتا ہے کتابوں میں. تو دیکھتے ہیں اس واقعے کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کا 35واں سال تھا، 35th ایئر تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں. یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی. کیا ہوا تھا؟ آگ کیوں لگی تھی؟ دراصل یہ ہوا تھا کہ اس زمانے میں کعبہ یا یہ مکہ کہہ لیں چھوٹی سی بستی تھی. اب یہاں پہ یہ قریب ہی گھر تھے خانہ کعبہ کے. تو ایک عورت کھانا وانا پکا رہی تھی تو کوئی انگارہ گرا اور یہ کعبہ کے غلاف پہ گر گیا اور آگ لگ گئی. جب تک آگ انہوں نے بجھائی کعبہ کو کافی نقصان ہو چکا تھا. پورا جلا نہیں تھا مگر نقصان ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد پھر یہ سیلاب آ گیا، اس سے بھی کعبہ کو نقصان ہوا، اس کے سٹرکچر ڈیمیج ہو گیا، اس کی چھت دیواروں کو نقصان پہنچا. تو اب کیا ہوا؟ اب آگے پڑھتے ہیں. اب قریش مجبور ہوئے کہ اثر نو کا مطلب کیا؟ یعنی نئے سرے سے تعمیر کریں. اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے.
یعنی سوچیں کافر تھے لیکن سبحان اللہ، یعنی کعبہ کی تعمیر میں انہوں نے بھی یہ سوچا کہ صرف حلال مال خرچ کیا جائے کیونکہ یہ مقدس جگہ ہے۔ اور سوچیں ان کی جو ڈسکرپشن تھی، جو جو ان کے مائنڈ میں تھا کہ حلال مال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہے، وہ آگے دیکھیں، یہ حیرت ہوتی ہے۔ چنانچہ رنڈی کی اجرت، یعنی پہلے زمانے میں عورتیں اس طرح یا لونڈیاں تھیں، ان سے پیشہ کراتے تھے، دھندا کراتے تھے، جسم فروشی ہوتی تھی اور اس سے پیسے جو ان کے مالک ہوتے تھے تو وہ رکھ لیتے تھے، تو اس کی اجرت یعنی طوائفوں کی، جس کو آج کہیں گے طوائفوں کی اجرت جو ہوتی ہے، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ یعنی ظلم سے کسی کا مال اگر لیا ہوا ہے تو وہ نہیں ہم اس میں یوز کریں گے، اور سود نہیں یوز کریں گے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ سود کو اس وقت ابھی نہ اسلام آیا، نہ کوئی سود کی حرمت کے اوپر بات آئی ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ان لوگوں کو اس زمانے میں بھی معلوم تھا کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، سود کی اجرت حرام ہے، سود صحیح چیز نہیں ہے۔ یعنی اس انسان کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے نا۔ تو آج ہم سود کے اوپر مسجدیں بنا لیتے ہیں، سود کے اس کے اوپر ہم لوگ یعنی تعمیر کرتے ہیں جب مساجد وغیرہ، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ سود کی کمائی اس وقت انہوں نے کعبہ کی تعمیر میں نہیں لگائی تھی، اور آج ہم مسلمان ہو کے سود کی کمائیوں سے پھر مسجد بنا کے سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ حلال ہے، جائز ہے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ اچھا، اب تھوڑا سا آپ کو اس کی میں ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دوں پہلے کہ تعمیر کا کام کیسے ہوا اور کس طرح انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وسائل بنائے، کیسے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو، حالات کو کس طرح سے ایسا کیا کہ سبحان اللہ، انسان واقعی بول اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو کسی چیز میں، جب اللہ کا اذن ہو تو کیسے وہ حالات کو کر دیتا ہے۔ کہ ہوا کیا تھا کہ اس وقت جدہ جو ہے، جو آج بھی جدہ کہتے ہیں نا، اس وقت کہتے تھے جدہ، اس جگہ کا نام جدہ تھا۔ تو جدہ میں ایک جس کو کہیں گے سیل لگی، سیل کہہ سکتے ہیں، اور وہ سیل کس چیز کی تھی کہ جس میں کیسر روم جو تھا اس وقت بہت بڑی سپر پاور تھی۔ تو ہوا یہ کہ جدہ میں ایک نیلامی ہوئی، اور وہ کیا تھا کہ کیسر روم جو تھا اس نے یمن میں چرچ بنانے کے لیے کوئی چیزیں بھیجیں۔ چرچ وہ گرا دیا گیا تھا، بہت بڑا ان کا چرچ تھا، وہ ایرانیوں نے، آپ کو پتہ ہے فارس والے لوگ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ چرچ ڈھا دیا تھا۔ تو کیسر روم نے کہا کہ بھئی میں اب چرچ اپنے پیسوں سے بنواؤں گا، تو اس نے بہت بہترین لکڑی، بہترین وہاں سے سنگ مرمر، ماربل جس کو کہتے ہیں، بہترین وہاں سے جو لیبر یا کنسٹرکشن کے لیے معمار جو تھا وہ بہترین بھیجا۔ تو جب وہ چلے، ظاہر ہے شپس کے اندر سفر ہوتا تھا، روم سے چلے اب وہ یمن جانے کے لیے، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیج دی جس سے وہ شپ جو تھا وہ ان کا پوری طرح تباہ تو نہیں ہوا لیکن وہ کریک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب کریک ہو گیا جب شپ، تو ان لوگوں کے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا مگر یہی کہ وہ جدہ تک پہنچ جاتے، اس کی جو یعنی یہاں کے ہاربر پہ وہ آ گئے، اور انہوں نے یہاں، ظاہر ہے کوئی اور جگہ تو سمندر میں اب نہیں تھی کہ وہ آگے سفر کو کنٹینیو کرتے، تو انہوں نے لا کے پھر یہ جو سارا سامان وغیرہ تھا ان کے پاس، وہ یہاں پہ پھر انہوں نے بیچنا شروع کر دیا، کیونکہ اب لے کے تو نہیں کہیں جا سکتے، شپ تو ان کا ٹوٹ چکا ہے۔ تو انہوں نے یہاں پہ جب ساری چیزیں بیچنی شروع کی تو مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہترین موقع ہے کہ ہم یہاں سے جا کے سامان کیوں نہ خرید لیں۔ اس طرح سے انہوں نے کعبہ کی تعمیر کے لیے یہاں سے سامان خریدا۔ سبحان اللہ، ان کے پاس تو نہ کوئی ایسی لکڑی ہوتی تھی،
اور وہ پتہ ہے کہ ہاں عرب کے اندر تو کوئی ایسے ٹریز نہیں ہے، کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بہترین کوئی لکڑی کا سامان ہو، نہ ان کے پاس ماربل تھا، نہ ان کو سٹونز کے ساتھ کوئی کنسٹرکشن کرنی آتی تھی، یہ تو مٹی سے کنسٹرکشن کیا کرتے تھے، اسی لیے تو کعبہ بار بار اس کو اتنا نقصان ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک تو سامان وہاں سے خرید لیا، دوسرے انہوں نے جو یہ جو معمار تھا، جو کرافٹس مین تھا، جو بڑا ان کا مستری کہہ لو، جو بھی جو بنانے والا تھا، اس نے جا کے وہاں پہ چرچ بنانا تھا نا، اس کو ہائر کر لیا۔ وہ اپنے کام کا ماہر، ظاہر ہے کیسر کے محلوں کی تعمیر کرنے والا، تو اس سے زیادہ ماہر ان کو کہاں سے مل سکتا تھا؟ تو سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا ہو تو کہاں روم اور کہاں مکہ، ایسی لکڑی مکہ پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے، اور ایسا ماربل پہنچا دیا، اور بہترین بیسٹ اس زمانے کا کرافٹس مین پہنچا دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب مشرکین مکہ کو سارا کنسٹرکشن کا سامان تو مل گیا، لیکن اب ان کو یہ فکر ہو رہی ہے، یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اب کیا کریں، کعبہ کو گرائیں کیسے؟ کیوں ان کو یہ فکر ہوئی؟ کیوں ان کو خوف آ رہا تھا؟ اس لیے وہ دیکھ چکے تھے نا اس سے پہلے کیا ہو چکا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو ابرہہ کا لشکر آیا تھا، کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو وہ تو یہ جرت نہیں کر سکتے کہ کعبہ کو گرائیں، تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا گرایا جائے یا اس کے اوپر کیسے تعمیر کیا جائے، کیا کیا جائے۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پہ کعبہ کے اندر ایک بہت بڑا سانپ رہتا تھا، اس کی چھت نہیں ہوتی تھی، پہلے چار دیواری تھی، تو سانپ رہتا تھا، اور اسی وجہ سے کئی چوروں نے بھی وہاں پہ خزانہ رکھا ہوا تھا وہ چرا لیا تھا، کیونکہ چھت ہی نہیں تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زمزم کے پاس رہتا تھا وہ سانپ، زمزم کے کنویں میں رہتا تھا۔ تو جب یہ اس طرف کو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور سانپ کو اٹھا کے اور لے گیا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے کہ اب سانپ کعبے میں نہیں ہے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کعبے کی تعمیر کریں۔ اب پھر بھی لیکن ان کو یہ تھا، ظاہر ہے خوف آ رہا تھا کہ کعبہ گرانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ پھر ہم بک میں سے دیکھتے ہیں، بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ کی ذات کو جانتے تھے وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ جو اصلاح کرنے والے ہیں نا ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ تو ولید بن مغیرہ کون ہے؟ یہی وہی خالد بن ولید، ان کا باپ ولید بن مغیرہ، بڑا باعزت آدمی تھا اس زمانے میں۔ وہ آ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کام کرتا ہوں، اس نے کلہاڑا پکڑا اور اس نے دیوار گرانی شروع کر دی کعبے کے۔ پھر بھی وہ لوگ ڈر رہے تھے، کیا پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی بھی ہمیں، اس نے کہا آؤ اب تو آ کے گراؤ نا، دیکھو مجھے کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک رات انتظار کرتے ہیں، اگر تمہیں کچھ نہیں ہوتا کل تک تو پھر ہم گرائیں گے، ورنہ ہم نہیں گرائیں گے۔ تو اس دن کسی نے اس کی مدد نہیں کی، وہ خود ہی کام کرتا رہا۔ اگلے دن جب انہوں نے دیکھا کہ تو ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر ان کو تسلی ہوئی اور سب نے مل کے کام شروع کیا۔ اب دیکھیں بک میں سے، جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا۔ اب کہاں تک؟ کعبہ کو گرایا جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں ڈالی تھی۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ اشراف مطلب یعنی اس جو علاقے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ایلیٹ لوگ جو تھے، اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ اس کو بہت بڑا آنر انہوں نے سمجھا کہ کسی اور سے نہیں کام، ہم خود اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ اب سمجھ آئیے آپ کو رومی معمار کیوں کر رہا تھا؟ یہ جو وہ بڑا انہوں نے ہائر کیا تھا نا، ان کا جو شپ میں آیا تھا، اس کا نام ہے یہ، اور وہ اس سارے کی سپرویژن کر رہا تھا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کو حجر اور حتیم کہتے ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ مال کیسا ہونا چاہیے؟ جو بالکل حلال ہو۔ اب جتنا مال جمع ان سے ہو سکا
وہ اتنا ہی تھا کہ اتنی سی کنسٹرکشن ہو سکے جس سے آج آپ کعبہ دیکھتے ہیں نا جو اسکوائر بنا ہوا ہے، اتنی ہی کنسٹرکشن ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ انہوں نے دیکھے سبحان اللہ یہ گوارا نہیں کیا کہ ہم حرام کا مال ایکسیپٹ کر لیں، یہ گوارا کر لیا کوئی بات نہیں، ہم کعبہ اتنا ہی بنا لیں گے لیکن حرام نہیں ایکسیپٹ کریں گے، ورنہ کہہ دیتے دیکھو اب تو یہ انکمپلیٹ رہ جائے گا، یہ پورا تو ہم پہلے یعنی کعبہ کس طرح تھا، ریکٹینگل تھا، آپ دیکھیں نا حتیم تک بنائیں تو دیکھیں ریکٹینگل بنتا ہے، لیکن اب جب انہوں نے بنایا تو اب کیا ہے، اب ان کو جگہ چھوڑنی پڑی نارتھ کی طرف، 6 ہاتھ جگہ چھوڑ کے۔ اب وہاں پہ آپ نے دیکھا یہ چھوٹی سی دیوار ہے، گول دیوار کی بھی ہے، یہ ہے نشانی کہ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے۔ اور یہ پہلے یہاں پہ بھی تھی دیوار، لیکن اب کس وجہ سے دیوار نہیں کی گئی تھی، کیونکہ ان کے پاس مال ختم ہو گیا تھا۔ اچھا تو اب تو بہت مالدار ہیں عرب، تو اب کیوں نہیں کی جاتی؟ اب تو بنا سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش یہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت فرمایا تھا کہ میرا تو یہی دل چاہتا ہے، میرا یہی جی چاہتا ہے، اے عائشہ اگر تمہاری قوم نے نیا نیا اسلام نہ قبول کیا ہوتا ابھی تو میرا یہی جی تھا کہ وہی تعمیر جیسے ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ہوئی تھی اسی طرح کعبے کی دوبارہ تعمیر کر دی جائے، لیکن لوگ چونکہ نیا نیا اسلام ابھی لائے تھے، لوگوں نے کہنا تھا لو اب یہ انہوں نے نئی چیز شروع کر دی، اب کعبہ کو بھی چینج کرنا شروع کر دی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبداللہ بن زبیر نے اس کو دوبارہ کعبے کو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا نا اسی طرح بنا دیا تھا، اسی طرح یہ ریکٹینگل ہو گیا تھا، کیونکہ ان کو پتہ چلا تھا یہ حدیث پہنچی تھی ان تک، اور یہ لولو المرجان میں یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاج نے ان کو سولی چڑھا دیا، اور ان کے بعد پھر حجاج نے کیا کیا، دوبارہ کعبے کو ڈھا دیا، گرا دیا، پھر اس طرح ہی بنا دیا جیسا قریش نے بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد جو حکومت آئی عباسیوں کی تو انہوں نے چاہا کہ ہم دوبارہ پھر سے ویسے بنا دیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بنا تھا، تو امام مالک اس وقت اس زمانے میں وہ تھے، لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیوں نہ ایسا دوبارہ بنا دیا جائے ریکٹینگل شیپ میں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح سے یہ ایک کھلونا بن جائے گا، ایک مذاق بن جائے گا، جو بادشاہ آئے گا کبھی وہ اپنی طور پہ بنائے گا اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے اوپر کھڑا کر دے گا، دوسرا آئے گا تو وہ ڈھا کے پھر اس طرح کر دے گا، تو اس کو مذاق نہ بناؤ، اس کو کھلونا نہ بناؤ۔ تو اس زمانے سے پھر آج تک یہ اسی طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا سبحان اللہ یہاں تک کہ قیصر روم کا ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کعبے کی یہ کیسے سامان مہیا کیا، یہ ہوتا ہے اللہ کا اذن جب ہو۔ اچھا جی، اب کیا ہوا تھا تھوڑا سا آپ کو یہاں تک بتا دوں تاکہ آپ آگے پھر بات سمجھ سکیں کہ یہ جو دیوار ہے نا جہاں پہ حجر اسود، آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں کعبہ کو، جو حجر اسود جہاں پہ نصب ہے اور جہاں پہ دروازہ ہے کعبے کا، یہ جو اونچا سا یہ والا جو سائیڈ ہے دیوار ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے یعنی جو عبد مناف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تو بنو ہاشم ہو گیا نا، پھر آگے عبد مناف وہ جو جن کی ایک برانچ ہے بنو ہاشم، اب آپ کو امید ہے نام یاد ہوں گے، عبد مناف سے آگے ہے نا بنو ہاشم، ان کی اولاد ہے، تو عبد مناف کو ملا تھا، اب ان کے نیچے جتنے بھی قبائل آ رہے ہیں ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بھی ہو گیا۔ تو اب عبد مناف کو یہ دیوار کی کنسٹرکشن ملی، دوسری طرف جو دیوار کی کنسٹرکشن ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے، یہ والی دیوار کی کنسٹرکشن ملی تھی بنو مخزوم کو جو ابو جہل کا قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی بڑا زوردار قبیلہ تھا، اور ان کی لڑائی اکثر عبد مناف کے ساتھ رہتی تھی، اور باقی جو 2 دیواریں ہیں وہ اور قبائل کو ملی تھی، مگر یہ والی کیونکہ بہت اہم تھی نا یہ دیوار، اس کے اوپر ظاہر ہے حجر اسود نصب ہے، تو آپ کو پتا ہے نا کہ کعبے کی چابی کس کے پاس تھی، عبد مناف کے پاس تھی نا، تو ہاشم کے پاس تھی آگے، تو اس لیے یہ سائیڈ ان کو دی گئی تھی بنانے کے لیے۔ اچھا اب کیا ہوا، انہوں نے اب یہاں پہ بک سے دیکھیں، جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کریں۔
اب سوچیں دیواریں اٹھائی ہیں، ہر سائڈ والے اپنی اپنی دیوار بنا رہے ہیں، یعنی 4 والز ہیں نا، تو 4 والز کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ٹرائبس کے درمیان، 4 گروپس آف ٹرائبس ان کے درمیان ڈیوائڈ کر دیا گیا۔ اب انہوں نے جب دیوار اوپر کی اور انہوں نے ادھر سے اوپر کی تو حجر اسود تک پہنچ گئے، تو اب لڑائی شروع ہوئی ان دونوں کے درمیان، عبد مناف اور بنی مخزوم کے درمیان، کہ ہم رکھیں گے حجر اسود۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اتنی لڑائی ہوئی، اتنا اس چیز کے اوپر فساد ہوا، اتنا جھگڑا ہوا کہ 5 دن تک تو کعبہ کی تعمیر بالکل بند ہو گئی تھی۔ بنو مخزوم کہہ رہے تھے کہ ہم تو لڑیں گے، ہمیں مر جائیں گے، لیکن ہم کسی اور کو حجر اسود نہیں لگانے دیں گے۔ اور انہوں نے اس کے لیے خون میں بھی اپنے ہاتھ ڈبوئے، کیمل اس کا اونٹ کا خون ہوتا تھا اس وقت، اس میں انہوں نے لکھنا تو آتا نہیں تھا، ہاتھ اس میں ڈبو لیتے تھے کہ جو ہے نا بس اس کے بعد قسم کھا لیتے تھے کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم کسی اور کو نہیں رکھنے دیں گے۔ یعنی جاہلی حمیت تھی نا، جب لوگوں کے اندر کچھ اور نہیں رہ جاتا تو پھر انہی چیزوں پہ وہ لڑتے مرتے رہتے ہیں۔ تو اچھا آگے اب پڑھیں۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا۔ اس زمانے میں بھی حرم میں نہیں ہوتا تھا خون خرابہ، اس کی حرمت تھی اس زمانے میں، لیکن اس قدر لڑائی بڑھی کہ ایسا لگتا تھا کہ بس اب خون خرابہ ہو جائے۔ لیکن ابو امیہ نے، جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، یعنی ابو امیہ ابن مغیرہ، وہ بہت بوڑھا آدمی، عمر رسیدہ کا مطلب تھا سب سے زیادہ بوڑھا تھا، یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں۔ حکم کا مطلب کیا؟ فیصلہ کرنے والا۔ جو سب سے پہلے یہاں سے داخل ہوگا اسے اس جھگڑے کا حکم مان لیں گے۔ اچھا اب یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تعمیر میں شامل تھے کہ نہیں؟ بالکل شامل تھے۔ اچھا اس کی حکمتیں میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں ابھی نبوت ملنی ہے، 5 سال صرف رہ گئے نبوت ملنے کو، اور اللہ تعالیٰ نے کعبے کی تعمیر کروا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا تو اب اس نے یہ فیصلہ کیا، لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھیں، یہ بھی اللہ کی مشیت ہے، اتفاق نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے اتفاق سے ایسا ہوا، نہیں، اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا ہاد الامین، یہ ہیں امین، امانت دار، ردیناہ، ہم راضی ہیں اس سے، ہم ان سے راضی ہیں، ہذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی سوچے سب نے ایک زبان ہو کے کہا، کیوں ایسا ہوا؟ کیوں سارے اتنے خوش ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے پہ؟ ابھی نبوت کچھ نہیں ملی، ابھی کوئی اسلام نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ یہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ہی چوز کریں گے کہ آپ حجر اسود رکھیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، کہ یعنی جاہلی زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریپوٹیشن دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہمدردی، اور لوگوں کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کا دل پسند انسان، ہر ایک انسان کے دل میں ان کے لیے محبت تھی، جگہ تھی، اسی لیے تو سارے اتنے خوش ہوئے کہ یہ ہیں، ہم تو بڑے خوش ہیں، ہمیں ان پہ راضی ہیں، کسی نے جھگڑا نہیں کیا۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، اور کسی انسان کے لیے دل میں محبت کب بنتی ہے؟ جب اس کی ایسی کوالٹیز ہوں، جب وہ ایسی خوبیاں رکھنے والا ہو، جب وہ واقعی ایسے اخلاق رکھنے والا ہو۔ اور آگے ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ایسے تھے کہ ظاہر ہے کوئی بھی محبت کرتا، اور وہ نبوت ملنے کے بعد نہیں، پہلے سے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا، اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا ایک کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ اب سب سرداروں سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک سردار جی آگے آ جائے، کیا ہو جائے گا؟ اس قبیلے کی ریپریزنٹیشن ہو جائے گی۔ اسی پہ لڑ رہے تھے نا کہ ہم رکھیں گے اور ہم رکھیں، تو سب کا ایک ایک بندہ آ گیا۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے،
سبحان اللہ، یعنی کتنی زیادہ حکمت تھی اس کے اندر، اور یہ ایسا فیصلہ تھا کہ کوئی بھی ناراض نہیں تھا، جنگ بھی ختم ہو گئی۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ یہ دروازہ کس نے اونچا کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ پہلے نہیں یہ اونچا تھا، جب اس دفعہ کنسٹرکشن ہوئی تو عبد مناف آپ کو پتا ہے یہ دیوار بنا رہے تھے، تو انہوں نے یہ چینج کیا کہ کعبہ کا دروازہ اونچا کر دیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم فیصلہ کیا کریں کون اندر جائے اور کون نہیں جائے، چابی ان کے پاس تھی۔ اچھا، قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے، اور وہی پھر آج تک چل رہا ہے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں، جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں۔ پہلے یعنی اس کا سائز جو تھا نا، ہائٹ جو تھی کعبے کی وہ کم تھی، یعنی کہا جاتا ہے اتنی تھی کہ ایک بندہ اونٹ پہ بیٹھ جاتا تھا تو اتنی ہائٹ ہوتی تھی۔ اب اس کو کیا کیا، ڈبل کر دیا گیا۔ اندرون کعبہ 2 لائنوں میں 6 ستون کھڑے کیے گئے ہیں۔ 6 ستون اندر ہیں اس کے، ہم جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا وہاں اندر سے، تو آج بھی اسی طرح 6 ستون ہیں، اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت لگائی گئی، جبکہ پہلے نہ ستون تھے نہ چھت تھی۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اسی طرح تو چور چوریاں کر لیتے تھے اندر جا کے، صرف 4 دیواری تھی اور صرف اتنی سی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تھوڑی سی اور بات بتا دوں، بک میں نہیں ہے یہ بات، کہ جو اور چینج اس وقت لایا گیا، ایک تو یہ ہائٹ اس کی زیادہ بڑھائی گئی، کعبے کا دروازہ اونچا کیا گیا، اور ایک اور چیز تھی، وہ جو پرنالہ آپ کو نظر آتا ہے نا اب، وہ اوپر جدھر دروازہ ہے اس طرف کو دیکھا نا اوپر پرنالہ سا ایک نظر آتا ہے، تو پہلے وہ نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ چھت کو یعنی اس جگہ کو نقصان پہنچا تھا نا، تو یہ بعد میں بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تھوڑا سا آگے آتا ہے، بک میں دیکھیں، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل تھے، یعنی جس بندے کی عقل سلامت ہو، صحیح ہو، ایسے اوٹ پٹانگ باتیں نہ کرتا رہتا جیسے لوگ کئی ایسے ادھر کی ادھر مارتے رہتے ہیں، پاک دامن تھے اور بھرپور قوت کے مالک تھے، کہ دیکھیں گھر میں غربت تھی لیکن پھر بھی بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، شجاعت یعنی بہادری جس کو کہیں گے، عدل اور حکمت، وزڈم، زہد، نیکی یعنی، اور قناعت، کنٹینٹمنٹ، بردباری یعنی ایک دم نہیں اچھل پڑنا کسی چیز کے اوپر فیصلہ کہ تحمل جس کو کہتے ہیں، اور عفت یعنی پاک دامنی جس کو کہیں گے، صبر اور شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، اور تواضع، سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، یعنی ہر ایک کے ساتھ بھلا کرنا، ہر ایک کے ساتھ بھلائی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جو زید ابن حارثہ کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کو بھیجا تھا، حکیم بن حزم کو، کہ بازار سے ان کے لیے کوئی غلام خرید لائیں گھر کے کام کاج کے لیے، تو وہ زید بن حارثہ کو لیا تھا۔ زید جو تھے وہ کوئی غلام نہیں تھے، ایکچولی ان کا جو قبیلہ تھا، ان کی ماں کا اور ان کے باپ کا الگ الگ قبائل تھے، اور وہ قبائل کی آپس میں کھٹ پٹ رہتی تھی، لڑائی جھگڑا رہتا تھا، تو ایک دفعہ ان کی ماں ان کو لے کر اپنے قبیلے میں آئی ہوئی تھی، تو آپس میں ان کے ماں اور باپ کے قبیلے کی جنگ چھڑ گئی۔ ان کی ماں کے قبیلے والے جو لوگ تھے انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ ان کو اغوا کر لیا، یعنی اپنی ایک بیٹی کا بچہ ہے لیکن اس لیے کہ اس کے باپ سے ہم انتقام لے، اور لے جا کے بیچ دیا ان کو۔ تو اصلاً تو غلام نہیں تھے نا، یمن کے ایک قبیلے میں سے تھے، باعزت قبیلے سے تھے، تو وہ حکیم بن حزم جو تھے وہ ان کو خرید کے لے آئے حضرت خدیجہ کے پاس، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تو زید کو انہوں نے ہدیتاً دے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ اب آپ کا غلام ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ اچھا، ادھر جو تھے نا زید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً اس وقت 7-8 سال کی عمر ہوگی. تو ان کے والد کا پیچھے اتنا غم سے برا حال تھا، انہوں نے ہر طرف یہ اعلان کروا دیے تھے کہ کوئی بندہ اس بچے کو جانتا ہو تو یہ اس کے نئے نقش اور یہ ہیں، کوئی جانتا ہو اس کو لے کر آئے. تو حج پہ کسی نے ان کو دیکھ لیا. اس وقت یہ بڑے ہو چکے ہوئے تھے، تقریباً 25 سال عمر ہوگی. تو کسی نے ان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ عرب یہاں کے نہیں لگتے، یہ لگتا ہے کہیں اور سے، اور ان کے فیچرز وہی ہیں جو یمن کے لوگوں کے ہوتے ہیں. تو اس نے کچھ سوال جواب پوچھے تو پتہ چل گیا اچھا یہ وہی زید ہیں جن کی تلاش میں ان کے والد جو ہیں وہ مارے مارے پھر رہے ہیں لوگوں میں، اتنا انہوں نے اعلان کیا. تو یہ پتہ چلا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے غلام ہیں. تو اس بندے نے جا کے ان کے والد کو بتایا کہ بھئی آپ کا بیٹا وہاں پہ ہے اور غلام ہے. اس نے جلدی جلدی پیسے جمع کیے، جیسے تیسے کیا، اور فوراً ادھر کا سفر نکل کھڑے ہوئے مکہ کے. اور جب وہ یہاں پہ آئے اور لوگوں سے پوچھا پچھوایا تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ خود یعنی حارثہ اور ان کے بھائی یہ دونوں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اتنی تعریفیں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ فلاں کے بیٹے اور آپ فلاں کے، اور آپ ایسے اور آپ ایسے اور یہ ہے وہ. اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمارا ایک بیٹا ہے وہ آپ کے پاس ہے، وہ اصل میں تو غلام نہیں ہے، تو آپ مہربانی ہمارے ساتھ یہ کریں کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیں. ہم آپ کو جتنا بھی معاوضہ آپ کہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہم سے کچھ ذرا نرمی کریے گا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اگر یہ چاہتے ہو تو ایسا ہے کہ زید کو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم واپس لے جاؤ، لیکن اس سے پوچھ لو اگر وہ جانا چاہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو میں اس کو پھر زبردستی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. وہ تو اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہماری امید سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا. یہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور بھلائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. ابھی اسلام نہیں آیا، ٹھیک ہے، ابھی یہ نبوت نہیں ملی آپ. اچھا اب جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ پہچانتے ہیں ان کو؟ ظاہر ہے وہ بڑے تھے اتنے اس وقت جب اغوا انہوں نے کیا تھا، تو انہوں نے پہچان لیا اپنے والد کو، چچا کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ، چاہو تو میرے پاس رہو. فوری طور پہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا بھی نہیں سوچا، فرمایا میں کسی اور کو آپ پہ ترجیح نہیں دے سکتا، میں آپ پہ کسی اور کو نہیں چن سکتا، آپ تو میرے لیے میرے والد اور میرے چچا سے بھی بڑھ کے ہیں. حالانکہ دیکھیں انسان کی فطرت میں ماں باپ کے لیے محبت ہوتی ہے، اور یہاں پہ غلامی میں. تو اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر وہ جانا چاہیں گے نا تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، تم لے جانا ان کو، ایسے ہی لے جانا. یعنی اتنی بھلائی تھی. حالانکہ اس زمانے میں اور اس وقت کوئی زبردستی کسی سے اس کا غلام لے کر نہیں جا سکتا تھا، اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی کسی کے کوئی عدالتیں ہوں وہاں جائیں، کوئی پولیس اسٹیشن ہو وہاں پہ رپورٹ کرائیں یا کچھ نہیں. کلی اختیار اس کا ہوتا تھا جس کے قبضے میں وہ غلام ہوتا تھا. تو والد بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا تمہیں ہوش بھی ہے؟ تم یہاں پہ غلام ہو، غلام ہی رہو گے ہمیشہ، تم اپنی قوم میں جا کے آزاد انسان کی طرح رہو، یا تم غلامی کو پسند کرتے ہو؟ تو یہ کہنے لگے، زید نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا، میں نے جو محبت اور جو برتاؤ ان کا دیکھا ہے اپنے ساتھ، اس کے بعد میں کسی کو ان پہ ترجیح نہیں دے سکتا. سبحان اللہ، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا اور آپ یہ حتیم کے پاس ہی لے گئے ان کو، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، لوگوں تم گواہ رہنا کہ آج سے زید ایک آزاد آدمی ہے اور میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، میں نے اڈاپٹ کر لیا تھا، اور یہ میرا وارث ہوگا، میں اس کا وارث ہوں گا. یعنی اگر میں مر جاؤں تو یہ میرا وارث ہوگا، یہ مر جائے تو میں اس کا وارث ہوں گا. یعنی بالکل جیسے باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے. اس زمانے میں اڈاپٹڈ سن بھی ریئل سن کی طرح ہوتے تھے. تب سے وہ زید بن محمد کہلانے لگے، اور یہ ان کے والد اور چچا کے سامنے کیا تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو جائے کہ اب ہمارا بیٹا وہاں پہ کوئی غلام نہیں ہے، وہ آزاد ہے. حالانکہ کیا تعلق تھا ان کے ساتھ. لیکن دیکھیں احسان اور بھلائی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا،
کوئی آپ کے جیسا تھا ہی نہیں، بے مثال تھے۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا، ابید یستسقی الغمام بوجہہ ثمال الیتامى عصمۃ للارامل۔ وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے۔ میں نے آپ کو وہ قصہ بھی بتایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو آپ کو لے کر گئے اور پھر وہ بارش ہو گئی تھی، اور کیونکہ بہت قحط سالی ہوئی ہوئی تھی۔ وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے۔ آج کوئی ایسا کہے تو کہیں گے کہ یہ تم تو پاگل ہو، کیوں دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہو؟ تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا تھا، یعنی ایسی مدد کرتے تھے کہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے، یعنی انڈیپینڈنٹلی اپنا آپ کو سپورٹ کر سکیں۔ مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت اور مہربانی کا خاص انتظام فرمایا تھا۔ لیکن جو ہم کہتے ہیں نا کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو نبوت جو ہے، نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی بچپن سے لے کر جب سے پیدا ہوئے تو اس وقت سے لے کر دیکھیں آخر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک نگہبانی تھی، جیسے کہ کوئی حفاظت کا انتظام کیا ہوا۔ اور میں نے آپ کو واقعہ سنا چکی ہوں جو کہ شادی کا واقعہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نفرت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمارا کہنا ہم بڑے نیک ہیں کہ ہمیں یہ دیکھو ہم تو ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں اور ان کو برا، کتنی نیک ہوں میں، تو یہ نہیں کبھی سمجھنا چاہیے یہ اللہ ہی ہے جو ہمارے دل میں برائیوں سے نفرت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہم ہی وہ دن تھے نا لوگ، جو ایک دن ایسا تھا جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو انہی برائیوں سے ہمیں بڑی محبت تھی، انہیں بڑا دل لگتا تھا۔ تو کس نے یہ پلٹا دیا ہمیں؟ کس نے ہمارے دل میں ان برائیوں سے نفرت ڈال دی؟ اللہ نے ڈالی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی پہلی بات کے ساتھ بھی نہ ہے، یعنی نہ بتوں کی عید پہ جاتے تھے، یعنی وہ لوگ اپنے بتوں کے میلے ٹھیلے کرتے تھے، ان کی عید مناتے تھے، اس میں کبھی نہیں شریک ہوئے تھے، نہ شرک کے میلوں ٹھیلوں میں کبھی گئے تھے۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ آپ آستانوں پر یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں ہی کو چھوتے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ میں نے آپ کو جو واقعہ بتایا تھا پہلے، وہ جو راہب کا واقعہ تھا، اور اس نے کہا تھا کہ تمہیں لات اور عزا کی قسم، تو دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غصے میں آ گئے تھے اور فوراً کیسے کہا تھا کہ مجھے نہ ان کی قسم دو۔ اس وقت سے اسی طرح کبھی بتوں کو نہیں چھوا تھا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے نہیں تھے۔ آج لوگ کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جو اوروں کے ناموں کا ذبح کیا ہوا، اوروں کے ناموں کا کھانا دیا ہوا، اس کو کھانے میں کوئی نہیں محسوس کرتے برائی۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ سبحان اللہ، کہ یہ اپنا ٹائم ویسٹ جس میں لغویات ہیں، کھیل کود ہیں، تماشے ہیں، اسی طرح شراب نوشی حالانکہ کوئی حرام نہیں تھی۔ عربوں کے اندر تو شراب پینا ایسے ہی تھا جیسے کوئی پانی پیتا ہے، یا جیسے آج ہم کوئی بھی ڈرنکس پیتے ہیں۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہیں فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھیں، جیسے آج ہوتی ہیں ملاقات کے لیے دعوت وغیرہ پہ ہم پیپسی، کوئی کوک، کوئی یہ سافٹ ڈرنک رکھتے ہیں نا۔ اس زمانے میں شراب اس طرح رکھی جاتی تھی۔ یہ شراب کے بغیر تو کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی دعوت ہوتی ہی نہیں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ داروں میں بھی لوگ تھے جو شراب نوشی کرتے تھے، اور اس وقت یہ اتنی کوئی ایسی بری چیز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ جوان جو تھے، ینگ یوتھ جو تھا، ان کی انٹرٹینمنٹ ہی یہ تھی۔ جیسے آج کوئی چیز بہت سوچیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، یہ یوتھ کی یہی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے نا، کانسرٹس ہیں، یہ وہ۔ تو اس زمانے میں ایسے شراب کی مجلسیں، کھیل کود کی، تفریح کی، یہ بہت کامن تھی۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سلیم الفطرت تھے کہ سبحان اللہ، اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کسی مجلس میں شریک نہیں ہوتے تھے، حالانکہ کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، اور ایک ایسا نوجوان جس کے اوپر کوئی ماں باپ کی بھی روک ٹوک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نوجوان کا ایسا سلیم الفطرت رہنا
کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت تھی۔ اور آج کوئی لوگ بچے بگڑ جاتے ہیں یا کچھ ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے اس میں، ہمارے ماں باپ ہی نہیں تھے تو اس لیے ہم ایسے ہو گئے۔ دیکھو، آپ نے نبی کو دیکھو، ان کے بھی ماں باپ نہیں تھے، لیکن پھر بھی جوان ہوئے تو کیسے ہیں؟ غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے، جو تنگ دست ہیں ان کی مدد کرنے والے، بیواؤں کے کام آنے والے، مہمان نوازی کرنے والے۔ کس نے ان کو یہ سلیقے سکھائے؟ کس نے ان کو یہ طریقے سکھائے؟ ان کے رب نے، ان کی ڈائریکٹ خود ان کی تربیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں عملی زندگی میں سیکھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے واقعی صحیح رہنمائی لینے والا بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یہ ہمارا راستہ بن جائے، اس راستے پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلائے۔ آج ہم یہاں تک ہی کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم پھر ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے، تو یہ نبوت سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ الحمدللہ ہم نے کور کر لیا۔ اب جو بعد کی باتیں ہیں، نبوت ملنا اور اس کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔ آپ ضرور جو یہ باتیں ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی اپنے لیے 2-3 سبق ضرور نکالیے گا کہ آپ کو کیا سبق ملے ان میں سے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔